یاجوج اور ماجوج دو ایسے قبیلوں کے نام ہیں جو فطرتاً وحشی لوگ تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ قوم یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے اور بہت طاقتور قوم ہے۔ یہ قوم دو پہاڑوں کے درمیان بہت مضبوط لوہے کی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان قبائل نے لوگوں کے لیے بڑی تباہی اور مصیبتیں پیدا کر رکھی تھیں۔ اس دور میں بادشاہ ذوالقرنین جو کہ ایک مسلمان بادشاہ تھا، جس کی دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت تھی، ایک بار بادشاہ ذوالقرنین دنیا کی سیر کرتے ہوئے ایک پہاڑی علاقے سے گزرا جہاں کچھ لوگوں نے ان سے مدد کی التجا کی۔ ان کو ساری صورتحال بتائی کہ کس طرح ان وحشی قبیلے والوں نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ بادشاہ ذوالقرنین ان کی مدد کرنے پر رضامند ہو گیا۔ اس نے پہاڑ کی دراڑ کو لوہا پگھلا کر بند کر دیا اور اس طرح یاجوج ماجوج پہاڑ کی دوسری جانب قید ہو گئے۔ یہ دیوار آج بھی موجود ہے اور مختلف ذرائع اس کی پاسبل لوکیشن کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج دیوار کہاں واقع ہے، اس کے متعلق تحقیقات کی گئی جن کا ذکر آج ہم کریں گے۔ جو پہلی پاسبل لوکیشن ہے وہ دیوار چین ہو سکتی ہے، جس کے شواہد کچھ اس طرح سے ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب دنیا میں دوسری بڑی طاقتیں ختم ہو جائیں گی تو چائنیز ابھریں گے اور پوری دنیا پر چھا جائیں گے اور انسانوں کو کھا جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گریٹ وال آف چائنیز ممکنہ طور پر یاجوج ماجوج کی دیوار ہو سکتی ہے، لیکن یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس بات کے برعکس اسلام کے مطابق یاجوج ماجوج دیوار دنیا کے مشرقی جانب ہے جبکہ گریٹ وال آف چائنا شمال میں واقع ہے۔ اب دوسری پاسبل لوکیشن کی بات کریں تو وہ براعظم انٹارکٹیکا یا نارتھ ساؤتھ پول ہو سکتی ہے۔ چونکہ یاجوج ماجوج دیوار لوہے کی بنی ہوئی ہے، دھات کی ایک خاصیت ہے کہ اس کو زنگ لگتا ہے، لیکن کئی ہزار سال گزرنے کے باوجود یہ لوہے کی دیوار زنگ لگنے سے ٹوٹ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار براعظم انٹارکٹیکا میں موجود ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ براعظم انٹارکٹیکا سارا سال برف سے 2 کلومیٹر موٹی تہ سے ڈھکا رہتا ہے، برفانی آب و ہوا اور کول ٹمپریچر اور سطح زمین سے بلندی اس زنگ لگنے کے پروسیس کو روک دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار براعظم انٹارکٹیکا میں واقع ہو سکتی ہے، لیکن اس کے مطابق کوئی ٹھوس ایویڈنسز موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پاسبل لوکیشن سطح زمین کے نیچے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے متعلق بھی کچھ شواہد ملتے ہیں، وہ یہ کہ اگرچہ یاجوج ماجوج قوم کے حلیے کے مطابق زیادہ کوئی معلومات موجود نہیں ہے، تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کے لوگوں کے بال سرخ رنگ کے اور آنکھیں چھوٹی ہیں۔ اس طرح کے خد و خال غاروں میں رہنے والے لوگوں کے ہوتے جہاں سورج کی روشنی بہت کم پڑتی ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار کا دھاتی دروازہ زمین کے نیچے غار کا دروازہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے متعلق بھی ٹھوس شواہد نہیں ملتے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کے محل وقوع پر جدید علماء اور مورخین تحقیق کر رہے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ دیوار خیالی نہیں بلکہ حقیقی ہے اور یہ سائبیریا کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہو سکتی ہے، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ یاجوج ماجوج کی دیوار کا صحیح مقام ہو سکتا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا کے شمالی علاقوں میں ہو سکتا ہے۔ بحیرہ کیپسین جو ہے، 2 بیریئر پہاڑ ہیں وہاں پہ، اور کفکاز کا پہاڑی سلسلہ جس کے مشرقی اور مغربی حصے ایک تنگ درے کی وجہ سے الگ ہیں، ان کے درمیان داریل ویلی ہے، وادی ہے
ہے قفقاز کا یہ پہاڑی سلسلہ یاجوج ماجوج کی دیوار کا ممکنہ مقام ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مورخین نے یاجوج ماجوج کی دیوار کے محل وقوع کے نقشے بنائے ہیں جو منگولیا اور روس کے درمیان یا ترکی کی سرحد کے ساتھ جڑے جارجیا کے نزدیک ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن اس کے متعلق بھی یقین سے کہنا مشکل ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج برمودا ٹرائی اینگل میں کہیں واقع ہے جہاں جدید ترین ٹیکنالوجی ان کا پتہ لگانے میں ناکام ہے۔ یہ تھا ان تحقیقات کے متعلق جواب جو اب تک کی جا چکی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود آج تک یاجوج ماجوج کی دیوار کا پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ مختلف احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کی کھدائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں سورج کی کرنیں نظر آنے لگتی ہیں کہ شام ہو جاتی ہے، اور یہ کہہ کر واپس لوٹ جاتے ہیں کہ کل ہم اس دیوار کو گرا دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے جوڑ دیتے ہیں۔ جب قیامت نزدیک ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یاجوج ماجوج یہ کہہ کر واپس لوٹیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو گرا دیں گے، اور اگلے دن دیوار وہیں رہے گی جہاں وہ چھوڑ کر گئے تھے، اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا۔ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کسی پانی کو کراس نہیں کریں گے، بلکہ وہ سارا پانی پی کر آگے بڑھیں گے۔ وہ کسی بھی چیز سے گزریں گے، اسے نیست و نابود کر دیں گے، چند لوگوں کے سوا سب کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان ان کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہوں گے اور وہاں کھانے کی قلت ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج سفر کریں گے یہاں تک کہ بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ پر پہنچیں گے، اور وہ کہیں گے ہم نے اس کو مار ڈالا جو زمین پر تھا، اور جو بھی آسمان پر ہے اسے بھی مار ڈالیں۔ وہ اپنا تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون سے سرخ کر کے واپس لوٹائیں گے۔ یاجوج ماجوج تقریباً 40 دن زمین پر فساد برپا کریں گے۔ اب سب حالات کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے وہ سب مر جائیں گے، اور زمین ان کے بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، اور پھر موسلا دھار بارش ہوگی تو ہر جگہ برسے گی، اور بارش پوری زمین کو دھو کر صاف شفاف کر دے گی، اور یہ تمام بدبو ختم ہو جائے گی۔